الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، ہم جو بھی عبادت، بھکتی اور پوجا کرتے ہیں وہ صرف اور صرف سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اس میں کسی طرح کی کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اگر اس میں کسی طرح کی کوئی ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور سویکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. اسی سلسلے میں، اسی ضمن میں، اسی سمبندھ میں ہم آپ کے سامنے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبوانی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب، پوتر کتاب قرآن مجید سے بھی کچھ آیت اور شلوک ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی بھکتی کریں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ماتر اللہ کے لیے. اللہ کے اترکت کسی اور کو اس میں کسی بھی طرح سے ساجی اور شریک نہیں کرنا چاہیے. تو آج سب سے پہلے جو ہم حدیث آپ کے سامنے، جو بات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ریاض الصالحین سے دی گئی یہ احادیث، اور ریاض الصالحین کے جو مؤلف ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم حدیث یا قرآن مجید کی آیت پڑھنے سے کیا ہے گریز کریں گے، تاکہ کیا ہے بات لمبی نہ ہو. ہم صرف آپ کے سامنے میں کیا ہے ترجمہ پیش کریں گے، صرف ترجمہ پیش کریں گے، تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ بات زیادہ آئے اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے بات رکھی جائے. اللہ ہے کہ کسی جگہ پر قرآن مجید کی مختصر کوئی آیت ہوگی چھوٹی سی، تو ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو لیجئے سنیے قرآن مجید کی آیت سورہ البینہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ. سورہ البینہ آیت نمبر 5. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہیں اس کے اترکت کوئی آدیش نہیں دیا گیا تھا کہ کیول اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دھرم کو شدھ کر رکھیں، ایکاگرہ ہو کر تتھا نماز کو سیمت رکھیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی دھرم ستیہ ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. الحج آیت نمبر 37. اللہ تعالیٰ کو قربانی کے مانس نہیں پہنچتے، نہ اس کے رقت، بلکہ اسے تو تمہاری ہاردک پرہیزگاری ہی پہنچتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. کہہ دیجئے کہ چاہے تم اپنے ہردے کی باتیں چھپاؤ اتوا اسپشٹ کرو، اللہ سب کو جانتا ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی چند ایک آیت تھی. اب ہم آپ کے سامنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبھوانی، پریموانی سندیش ہم آپ کے سامنے میں پڑھتے ہیں، جو اس بات کے اوپر زور دیتی ہے کہ ہمیں مخلص ہونا چاہیے. ہمیں جو بھی کام کرتے ہیں ہماری اس کام کے اندر شدھتا ہونا چاہیے، اور وہ صرف اللہ کے لیے. فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مومنین کے سردار حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ سب کرموں کا، سب کاریوں کا اچت ہونا نیت پر نربھر ہے. پرتیک ویکتی کو
اس کی نیت کے انوسار بدلہ ملے گا۔ جس ویکتی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس ویکتی کی نیت اور جس ویکتی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے شادی و وواہ کے لیے کرے گا تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ واضح ہے کہ آدمی جیسی نیت کرے گا ویسا پائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار کیا ہے؟ عمل کے اوپر ہے۔ دوسری حدیث اس باب میں جو علامہ نووی نے ذکر کیا ہے وہ حضرت ام المومنین ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سینا کعبہ پر یدھ کی نیت سے آکرمن کرے گی، جب وہ بیدا چٹیل میدان میں پہنچے گی تو اس کے اگلے پچھلے سب لوگوں کو دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ان سب کو کیسے دھنسا دیا جائے گا جبکہ ان میں کچھ دکاندار ہوں گے اور وہ بھی جو ان میں سے نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سب کو دھنسا دیا جائے گا، پھر وہ اپنی اپنی نیتوں کے انوسار اٹھائے جائیں گے۔ پھر وہ اپنی اپنی نیتوں کے انوسار اٹھائے جائیں گے۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نیت کا ہمارے کرموں میں بہت بڑا دخل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ وجے ہونے کے بعد، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے مگر دھرم یدھ تتھا نیت باقی ہے، جہاد باقی ہے۔ تمہیں دھرم یدھ کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکلو، تمہیں دھرم یدھ کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکلو، جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکلو۔ حدیث کا ارتھ یہ ہے کہ اب مکہ سے ہجرت کرنے کی آوشکتا نہیں، اس لیے کہ مکہ اسلام کا مرکز ہو گیا۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک یدھ میں تھے۔ آپ نے فرمایا، مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جہاں یاترا کرتے ہو اور جس گھاٹی سے گزرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، بیماری نے ان کو روک رکھا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پنے میں وہ تمہارے ساجھیدار ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی سے واپس لوٹ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں ہمارے پیچھے ایسے لوگ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی رہے جب ہم کسی گھاٹی یا وادی سے گزرتے، پرنتو بیماری نے انہیں روک رکھا۔ حضرت ابو یزید مان بن یزید بن الاخرس رضی اللہ تعالی عنہم
کہتے ہیں کہ میرے پتا یزید نے دان کرنے کے لیے کچھ دینار نکالے اور مسجد میں ایک آدمی کو دے آئے۔ میں نے جا کر اس سے مانگ لیا اور اپنے پتا کے پاس لے آیا۔ پتا نے کہا اللہ کی قسم میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ یہ جھگڑا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ نے فرمایا اے یزید تجھے تیری نیت کے انوسار پنیہ ملا اور یہ مان جو تم نے لیا وہ تمہارا ہے۔ حضرت ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی القرشی الزہری رضی اللہ عنہ یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی تھی، یعنی کیا ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتم حج جس سال آپ نے آخری حج کیا تھا اس سال کے بعد کہتے ہیں میری سخت بیماری کا حال پوچھنے کے لیے آئے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ میری بیماری کا حال دیکھ رہے ہیں، میں دھنوان ہوں اور میری کیول ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے مال کا 2/3 بھاگ دان کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آدھا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا 1/3؟ فرمایا 1/3 وہ بھی بہت ادھک ہے۔ تمہیں اپنے وارثوں کے نردھن تتھا محتاج چھوڑنے سے اچھا یہ ہے کہ تم انہیں مالدار تتھا دھن والا چھوڑو تاکہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور تم اللہ کو پرسن کرنے کے لیے جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ اور پنیہ ملے گا، یہاں تک کہ وہ نوالا جو تم اپنی پتنی کے منہ میں ڈالو گے۔ پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کی پرسنتا کے لیے جو کاریہ کرو گے اس سے تمہارا پد اونچا ہوگا۔ سمبھو ہے تم کچھ دن اور جیوت رہو، کچھ لوگ تم سے لابھ اٹھائیں اور کچھ انیہ لوگ ہانی۔ اے اللہ میرے صحابہ ساتھیوں کی ہجرت کو پوری کر دے اور انہیں اسفلتا سے بچا۔ سعد بن خولہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کیا کہ اس کا دیہانت مکہ میں ہوا تھا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے شریروں تتھا صورتوں کی اور نہیں دیکھتا، اللہ تعالی تمہارے شریروں تتھا صورتوں کی اور نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے ہردے اور کاریوں کی اور دیکھتا ہے۔ اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرشن کیا گیا کہ ایک ویکتی
एक व्यक्ति वीरता दिखाने, दूसरा गौरव जताने तथा तीसरा दिखावा के इरादे से युद्ध करता है, उनमें से कौन अल्लाह के लिए धर्म युद्ध करता है, कौन धर्म युद्ध कर रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति अल्लाह के कलमा को बुलंद करने के लिए लड़ाई लड़ता है, वो अल्लाह के मार्ग में युद्ध कर रहा है, जिसको मुत्तफ़क़ बुखारी और मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैह यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। हजरत अबू बकर नुफ़ै बिन हारिस अस्सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान एक दूसरे पर तलवार चलाते हैं तो मारने वाला तथा मरने वाला दोनों नरक में जाएंगे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हथियार का तो ठीक है, परंतु हथियारा का तो ठीक है, परंतु मरने वाले का क्या दोष? आपने फरमाया, यह भी तो अपने हथियारे की हत्या करना चाहता था। इसमें भी नियत की जो भूमिका है वो इस हदीस में भी स्पष्ट है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब उसके बाजार तथा घर में पढ़ने के सवाब से 20 गुना से अधिक है। अतः अब कोई व्यक्ति भली भांति वुजू करे और नमाज ही की नियत से मस्जिद में आए तो हर कदम पर एक दर्जा बुलंद होता है और एक गुनाह दूर होता है, यहाँ तक कि मस्जिद में पहुंच जाए। जब तक मस्जिद में नमाज की प्रतीक्षा में रहता है, नमाज की दशा में रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, ये अल्लाह उस पर दया करे और उसे क्षमा कर दे, हे अल्लाह उसकी क्षमा याचना स्वीकार कर, जब तक वो वुजू के साथ रहे और किसी को कष्ट न दे। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। हजरत अबुल अब्बास अब्दुल्लाह बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में फरमाया कि अल्लाह ताला ने नेकियां और बुराइयां लिख दी है, फिर उन नेकियों और बुराइयों की व्याख्या की। अतः जो व्यक्ति किसी नेकी का दृढ़ संकल्प कर ले किंतु वो नेकी वह व्यक्ति कर न सका, तब भी अल्लाह ताला एक पूरी नेकी लिख देता है, और यदि संकल्प के बाद नेकी भी कर ले तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए 10 नेकियों से लेकर 700 तक बल्कि उससे भी अधिक लिखता है।
اور جو व्यक्ति किसी बुराई का इरादा करता है किंतु उसको करता नहीं तो उसके लिए भी अल्लाह ताला एक पूरी नेकी लिख देता है। और यदि बुराई का इरादा करके वह व्यक्ति बुराई कर लेता है तो अल्लाह केवल एक गुनाह लिखता है। के बाद अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब उमर बिन खत्ताब वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तुमसे पहले युग की बात है, 3 आदमी यात्रा कर रहे थे कि शाम हो गई, रात बिताने के लिए पहाड़ की एक खोह में चले गए। एक पत्थर गिरा और खोह का मुंह बंद हो गया। उन लोगों ने आपस में कहा कि इस संकट से मुक्ति का मार्ग केवल यह है कि हम सब अपने अच्छे कार्यों के माध्यम से माध्यम से अल्लाह से दुआ करें। एक व्यक्ति ने कहा ए अल्लाह मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हो गए थे, मैं अपने परिवार वालों से पहले उनको दूध पिलाया करता था। एक दिन मैं भेड़ों को ढूंढने दूर चला गया। सायंकाल विलंब से पहुंचा तो मेरे माता पिता सो गए थे। मैंने दूध दूहा, उनको जगाना उचित नहीं समझा। उनसे पहले परिवार वालों को दूध पिलाना भी उचित नहीं समझा और उनके जागने की प्रतीक्षा में सारी रात दूध का प्याला हाथ में लिए खड़ा रहा। मेरे बच्चे भूख से रोते चिल्लाते रहे। प्रातः जब वो उठे तो पहले मैंने उन्हें दूध पिलाए। ए अल्लाह, अगर यह कार्य मैंने तेरी प्रसन्नता के लिए किया तो मुझे इस संकट से मुक्ति दिला दे। पत्थर थोड़ा सा हटा। दूसरे व्यक्ति ने कहा ए अल्लाह, मेरे चचा की एक लड़की थी जो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। एक रिवायत में है कि मैं उसको इतना चाहता था जितना किसी मर्द को औरत से प्यार हो सकता है। एक दिन मैंने उसे बुलाया, उसने नकार दिया, यहाँ तक कि वो अकाल में पड़ गई और मेरे पास आई। मैंने उसे 120 दिनार इस शर्त पर दिया कि मुझसे एकांत में मिले। उसने स्वीकार कर लिया। एक रिवायत में है कि जब मैं उसकी दोनों टांगों के बीच बैठा तो उसने कहा अल्लाह से डर और इस मुहर को बिना हक मत तोड़। मैं ये सुनकर रुक गया। यद्यपि वह मुझे बहुत प्यारी थी, मैंने उससे दिनार भी वापस नहीं लिया। ए अल्लाह, अगर यह कार्य तेरी प्रसन्नता के लिए किया तो मुझे इस संकट से मुक्ति दिला दे। पत्थर थोड़ा और सरक गया। तीसरे व्यक्ति ने कहा ए अल्लाह, मैंने कुछ मजदूर रखे थे, सब ने अपनी मजदूरी ली, परंतु एक मजदूर अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया। मैंने उस पैसे को व्यापार में लगाया। निरंतर वह पैसा अधिक से अधिक होता गया। एक दिन वह मजदूर आया और अपनी मजदूरी मांगने लगा। मैंने कहा जो कुछ तुम देख रहे हो, गाय, बकरी और
गुलाम ये सब तेरा है। उसने कहा तुम मुझसे मजाक न कर। मैंने कहा मैं सच कहता हूँ। वो व्यक्ति सब कुछ लेकर चला गया। ए अल्लाह, अगर मैंने यह कार्य तुझे प्रसन्न करने के लिए किया था तो मुझे इस संकट से मुक्ति प्रदान कर। पत्थर और हट सरक गया। वो सब बाहर निकल आए और चले गए। ये चंद एक हदीसें थी जो मैंने आपके सामने बयान की है। इन तमाम हदीसों का खुलासा कलाम यह है कि आदमी की जैसी नीयत होगी वैसी बरकत होगी। अगर नीयत शुद्ध है, नीयत में खोट नहीं है, तो अल्लाह ताला उसके अमल को स्वीकार भी करता है, उसके दर्जात को भी बुलंद करता है और उनकी रहनुमाई भी करता है और उनकी मदद भी करता है। जो इस हदीस से स्पष्ट है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम और आपको हमारी नियतों को खालिस करने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही हमें अपनी माँ और बाप की खिदमत करने वाला और उसकी सेवा करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारी और आपकी नेक अमलों को स्वीकार और कबूल करे। आमीन। वसल्लल्लाहु ताला अला नबी मुहम्मद वबारिक वसल्लम।